السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز، جو آپ کی سائنس بک ہے 8th کلاس کی۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا، اس میں ایک ٹاپک پڑھا کہ ڈیفارسٹریشن کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتی ہے ڈیفارسٹریشن، اس کے کازز کیا ہیں، مین میڈ کازز کیا کیا ہیں اور نیچرل کازز کیا کیا ہیں، تو کیوں اسے کیا ہو سکتا ہے ڈیفارسٹریشن سے، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، تو ہم نے یہ کل پڑھا۔ تو آج ہم جو یہ ہمارا چیپٹر ہے کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز، اس میں ہم آج پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کو، جو ہماری جو وائلڈ لائف ہے، جو ہمارے فارسٹرس ہیں، ان کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں، ان کو کیسے ہم محفوظ رکھیں، ان کو کیسے ہم کنزرو کریں۔ تو اس کے لیے جو مین چیزیں ہیں، جو گورنمنٹ نے کچھ چیزیں سیٹ اپ کیے ہیں، کچھ رولز انہوں نے کیے، کچھ رولز سیٹ اپ کیے ہیں، میتھڈس یا پالیسیز ہم کہیں گے کہ ان کو کیسے تحفظ ملے، تاکہ جو ہمارا جو ایکولوجیکل بیلنس ہے یہ برقرار رہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی وہ آگے آ کر انہوں نے بہت ساری ایسے رولز، میتھڈس یا پالیسیز کریٹ کیے ہیں جس سے ان کو تحفظ ملے، فارسٹس کو تحفظ ملے، وائلڈ لائف کو تحفظ ملے۔ تو اس میں جو انہوں نے کیا ہے کام، وائلڈ لائف سینچریز بنائی ہیں۔ یہ سینچریز کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں ویئر اینیملز آر پروٹیکٹڈ فرام آل سارٹس آف ہیومن ڈسٹربنسز، یعنی کہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وائلڈ اینیملز کو تحفظ ملتا ہے، وہاں پہ ہیومن جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، جو انسانوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ داخل ہونا ایسے ہی، تو ان کو جو تھریٹ ہوتے ہے ہیومنس کی طرف سے، وہ اس میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں یہ سیف رہتے ہیں، وائلڈ لائف سینچری میں یہ سیف رہتے ہیں، ان کا ہیبیٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو ان کا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے وائلڈ لائف سینچریز میں۔ یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ میتھڈ ہے یا پالیسیز ہم کہیں گے جو سیٹ اپ کیے انہوں نے، تاکہ ہماری جو وائلڈ لائف ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو تحفظ ملے۔ اسی طرح سے نیشنل پارکس، یہ بھی پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں وچ آر ریزرو فار وائلڈ لائف ویئر دے کین فریلی لیو، یوز دا ہیبیٹیٹس اینڈ نیچرل ریسورسز۔ اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، سینچری سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی جو وائلڈ لائف ہوتی ہے وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ وہ فریلی گھوم سکتے ہیں، اپنا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کو اچھی طرح سے، وہ نیچرل ریسورسز جو ہے ان کا پروٹیکشن کیا جاتا ہے، ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا وہ جو ہیبیٹیٹ ہے ان کا وہ سیف رہتا ہے، اور ان کو کوئی خطرے کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی ہیومن انٹرفرنسز ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے، ایک اور پالیسی یا میتھڈ سیٹ اپ کیا ہے، بائیوسفیئر ریزروز۔ یہ جو بائیوسفیئر ریزروز ہے، دے آر لارج پروٹیکٹیڈ ایریا فار دا کنزرویشن آف وائلڈ لائف۔ اس میں پلانٹس بھی ہے، اینیمل ریسورسز اینڈ ٹریڈیشنل لائف آف دا ٹرائبز لیونگ ان دا ایریا۔ تو جو ٹریڈیشنل لائفز ہوتی ہیں وہاں پہ بائیوسفیئر میں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے ایریا، یہ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ پلانٹس بھی یا اینیملز بھی پورے یہ پورا بایو ڈائیورسٹی جو ہے، جس کو ہم کہیں گے جو ویرائٹی آف آرگنزمز ہیں دیٹ ایگزسٹس آن دا ارتھ، تو ان کو وہاں پہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو بائیوسفیئرس یہ جو ہے، یہ اس میں اور پروٹیکٹڈ ایریا آ سکتے ہیں، جیسے کہ وائلڈ لائف سینچریز جو ہیں یا نیشنل پارکس ہیں، ایک بائیوسفیئر میں یہ بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا لارج ایریا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں، جو سینچریز ہیں یا نیشنل پارکس ہیں، ان کو بھی پروٹیکشن ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے دوسرے ایک ٹرم ہے یہاں پہ، دیٹ از انڈیمک اسپیشیز۔ انڈیمک اسپیشیز یہ وہ اسپیشیز ہوتے ہیں پلانٹس اینڈ اینیملز اسپیشلی وچ آر فاؤنڈ ایکسکلوسلی ان اے پرٹیکولر ریجن۔ تو کسی خاص جگہ یا مقام پہ یہ پائے جاتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہر جگہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں
کیونکہ یہ نیچرلی کہیں پہ نیچرلی فاؤنڈ ہوتے ہیں، اینی ویئر ایلس ادر دین دا پلیس ویئر اٹ از فاؤنڈ. تو کہیں پہ اور نہیں مل سکتی ہیں آپ کو نیچرلی، جہاں سے ہوں گے وہیں پہ آپ کو ملیں گے، آپ کو ایک خاص جگہ ملیں گے آپ کو وہ یہ اسپیشیز. تو ان اسپیشیز کو ہم بولتے ہیں انڈیمک اسپیشیز. جیسے فار ایگزامپل ہم ہانگل کی مثال لیں گے. یہاں پہ یہ تصویر میں دکھایا گیا ہانگل ہے. یہ ہانگل کا نام سنا ہوگا، یہ کشمیر میں پایا جاتا ہے، اور کشمیر میں ایک فیمس نیشنل پارک ہے دیٹ از کالڈ داشی گام نیشنل پارک. تو اس میں وہ پایا جاتا ہے. تو اس کا ہم کہیں گے کہ ہانگل از دا انڈیمک فانا آف فیمس داشی گام نیشنل پارک ان سری نگر، جموں اینڈ کشمیر. اسی طرح سے یاک ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یاک جو ہے یہ لداخ کے جو ہائی آلٹیٹیوڈس ہیں ہمالیہ کی، تو وہاں پہ ان کو پایا جاتا ہے. کافی سردیوں میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کے علاوہ آپ کو یہ زیادہ کہیں اور نہیں ملیں گے. تو ان اسپیشیز کو ہم کہتے ہیں انڈیمک اسپیشیز، جو ہم دے آر اسپیشیز آف پلانٹس. جیسے پلانٹس میں بھی کچھ ہیں، جیسے وائلڈ مینگو ہے. وائلڈ مینگو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. وائلڈ مینگو جو ہے یہ انڈیا میں جو انڈیا کی جو ایک بائیوسفیر ہے، پچمرہی بائیوسفیر اس کا نام ہے. تو وہاں پہ آپ کو یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے وائلڈ مینگو. اور بائسن ہے، یہ جائنٹ اسکیرل ہے. تو وہاں پہ بھی یہ پچمرہی بائیوسفیر جو ہے وہاں پہ ان کو پایا جاتا ہے. یہ ایک خاص جگہیں جو ہیں جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گے، جیسے ہانگل ہے، یاک ہے، یا وائلڈ مینگو ہے، جائنٹ اسکیرل بائسن ہے. تو یہ آپ کو اور جگہوں پہ نہیں مل سکتی ہیں. ان کی یہ خاص جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ملیں گے. تو ان کو ہم انڈیمک اسپیشیز کہتے ہیں. یعنی کہ انڈیمک اسپیشیز آر ناٹ نیچرلی فاؤنڈ اینی ویئر ایلس ادر دین دا پلیس ویئر اٹ از فاؤنڈ. یہ جو جہاں پہ یہ ہیں وہیں پہ پائے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو یہ کہیں اور نہیں مل سکتی ہیں. ان کو اسی لیے انڈیمک اسپیشیز کہتے ہیں.